آپ اس وقت علوم اسلامیہ کے طلبہ ہیں۔ علوم اسلامیہ میں قرآن کریم، علم تفسیر، حدیث اور علوم حدیث، فقہ اسلامی، اس سے متعلقہ علوم اور دیگر مضامین آتے ہیں۔ ان میں جو بنیادی علوم ہیں، تفسیر، حدیث اور فقہ، ان تینوں میں مہارت پیدا کرنا اور پھر ان میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق کام انجام دینا، کس طرح انجام پائے، یہ نہج کہلاتا ہے، یہ منہج کہلاتا ہے۔ اور ندوۃ العلماء نے اپنے کاموں کا ایک منہج طے کیا ہے۔ آپ نے یہاں کے اہل علم کی سوانح پڑھی ہوگی، ان کے اقوال اور ملفوظات پڑھے ہوں گے، تو اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ندوۃ العلماء کے امتیاز میں کئی جملے آتے ہیں۔ ایک جملہ یہ آتا ہے کہ الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع، اور ایک یہ آتا ہے کہ ایسے علماء اور فاضلین تیار کیے جائیں یہاں سے جو قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات سے واقف ہوں اور زمانہ شناس ہوں، اور وقت کے اسلوب میں، عصری اسلوب میں وقت کے سوالات کے جوابات دے سکے۔ پھر ندوۃ العلماء کا ایک امتیاز یہ بھی رہا ہے کہ جس زبان اور قلم سے یہاں کی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بڑی متوازن، بہت شیریں اور بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ اگر ان تینوں باتوں کو علامہ اقبال کے شعر میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ندوۃ العلماء نے جو منہج دیا، اس منہج کے مطابق یہاں کے فارغین نے اپنی تصنیفات لکھیں اور بہت سارے موضوعات پر ان کی تحقیقات سامنے آئیں۔ ان میں ایک ممتاز اور نمایاں نام علامہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ سید الطائفہ کہلاتے ہیں وہ، یعنی جو طبقہ علماء ہیں ان علماء کے وہ سردار ہیں، تو سید الطائفہ، اس جماعت علماء کے سردار، یہ لقب لوگوں نے انہیں دیا۔ ان کی کتابیں آج بھی تحقیق کا اعلیٰ معیار ہیں اور مختلف موضوعات پر ان کی تحریریں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، جن سے استفادے کا مجھے شرف حاصل رہا اور ان سے پڑھا میں نے، ان کی تحریریں اپنے اسلوب، اپنی تحقیق کی گہرائی، اپنے استدلال کی قوت اور عصری موضوعات کی شمولیت کے اعتبار سے اسی تحقیق کا نمونہ ہے۔ اور یہ دو نام تو بطور مثال ہیں، ناموں کی ایک فہرست ہے جو مختلف جگہوں پر آپ کو دستیاب ملے گی۔ پہلے یہاں حال میں لگے بھی رہتے تھے یہاں کے فارغین کے کاموں کی تفصیل۔ اس وقت جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں علم و فن کی بہت ترقی ہوئی ہے، بہت ترقی ہوئی ہے۔ زمین نے اپنے خزانوں کو اگل دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ علمی انقلاب کا زمانہ ہے، الانفجار العلمی، الانفجار العلمی۔ وہ نایاب سے نایاب کتابیں جو لوگ دیکھنے کو ترستے تھے، وہ کتابیں آج موجود ہیں۔ وہ پرانے مخطوطات جہاں تک پہنچنا لوگوں کے لیے دشوار تھا، آپ کی انگلیوں کے ٹپس پر ہے، آپ کے موبائل کے اندر ہے۔ ایسے ایپس آئے ہوئے ہیں، ایسے ای لائبریریز آئی ہوئی ہیں جہاں کتابوں کی لاتعداد انگنت ذخیرہ ہے۔ مخطوطات بھی ہیں، مطبوعات بھی ہیں، الگ الگ نسخے بھی ہیں، اور ان علوم تک رسائی بھی بہت آسان ہو گئی ہے، بہت آسان ہو گئی۔ کسی حدیث کی تلاش کرنی ہو، کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو، کسی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنی ہو، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان معلومات تک پہنچ جاتے ہیں، جن معلومات تک پہنچنے کے لیے
عہد اول میں تو مہینوں کے اسفار ہوا کرتے تھے، اور بعد کے زمانوں میں بھی ملکوں کے اسفار لوگ کیا کرتے تھے، اور سب کے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ پہنچ پائیں اور حاصل کر پائیں۔ تو ایک طرف تو زمین نے اپنے خزانوں کو، علمی خزانوں کو اگل دیا ہے، دستیاب ہو گئے ہیں آسانی کے ساتھ۔ آپ کسی کتاب کا نام لیں اور بمشکل ہی یہ بات کہہ سکیں گے آپ کہ وہ کتاب مجھے نہیں ملی، اس کتاب کی PDF کاپی یا اس کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، پوری کتاب مل جائے گی۔ کثرت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، قدیم کتابوں کی تحقیق کی ہے، منظر عام پہ لایا ہے اور اس کو انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک ایک لائبریریز میں ہزاروں ہزار کتابیں ہیں، موضوعات کی ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ایسے ایپس ہیں کہ ایک حدیث آپ کلک کریں، اس حدیث کو نکالیں تو اس حدیث کی تخریج، اس حدیث کے رجال، اس حدیث کے بارے میں احکام، اس حدیث کے بارے میں لغوی تشریح سب وہیں پر ملتی چلی جائے گی۔ اور آپ اپنے ہی گرد و پیش میں، آپ کے اس ادارے میں جو اتنی سہولیات لائبریریز کی شکل میں دی گئی ہیں، کتابیں فراہم کی گئی ہیں، دیکھیے تو کون کون سی کتابیں ضخیم ضخیم جلدوں میں، قدیم مصنفین کی بھی، جدید مصنفین کی بھی، سب موجود ہیں۔ تو کتاب کی تلاش اور کتاب تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس زمانے میں علم کی گہرائی اور گہرائی بہت کم ہو گئی ہے، سطحیت بہت زیادہ آ گئی ہے، تلبیس کا زبردست ماحول ہے۔ یلبسون الحق بالباطل، کذب اور غیر امانت علمی کا ماحول ہے علم کی دنیا میں۔ بسا اوقات تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس تک کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر آپ کے نام سے ایک کتاب موجود ہے تو وہ کتاب آپ ہی کی ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر اس کتاب کی ساری عبارتیں آپ کی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ بالکل شکل ملتی جلتی آپ کو ایسی دوسری کتاب مل جائے گی جس میں غلط باتیں بھر دی گئی ہیں۔ تو اگر صحیح رہنمائی نہ ہو، صحیح واقفیت نہ ہو، تو اسی علم کی دنیا سے گمراہی کے زبردست سامان کا انتظام موجود ہے، اور لوگوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی جہاں پر علم کی گہرائی نہیں ملے گی، واقفیت نہیں ملے گی، مطالعہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے، بہت کم لوگ ملیں گے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے جو بہت سی باتیں پیش آئیں گی ان میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ علم کو اٹھائے گا، اور علم کو اس طرح اٹھائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو سینے سے علم ختم ہو جائے گا، اہل علم کو اللہ اٹھاتے چلے جائیں گے، اور جو حال رہ جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تو وہ غلط جواب دیں گے۔ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں جن عصری اداروں سے وابستہ ہوں وہاں دیکھتا ہوں بھیڑ کی بھیڑ ہے، حتیٰ کہ مدارس کے فارغین میں بھی بھیڑ کی بھیڑ ہے، لیکن علم پر گہرائی نہیں ہے، مطالعے کی وسعت نہیں ہے۔ یہ دونوں متضاد قسم کی صورتحال ہے۔ آپ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ سب کو معلوم ہے، 2-4 منٹ میں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف کتابوں کی فراوانی، علم کی فراوانی، وسائل کی فراوانی، وسائل کی دستیابی، وسائل تک رسائی، وسائل کی آسانی۔ ابھی میرے موبائل کے اندر میں سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ابھی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاؤں گا تو ہزاروں کتابیں ہیں، کہیں جاؤں سفر کرنے کے لیے تو ایک لیپ ٹاپ کافی ہو جاتا ہے کہ سب کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے فوراً کھول کے دیکھ لو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پروگرام چل رہا تھا، بعض حضرات اپنا کھول کے فوراً دیکھ لیا کرتے تھے۔ سرچ کی آسانی، سرچ کی آسانی، حدیث کی تلاش بہت آسان ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے، اور مصنوعی ذہانت میں دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ہر جگہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، میدان حرب و ضرب میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور زندگی کے
وسائل کو آسان کرنے میں بھی استعمال ہو رہا ہے، طب اور ریسرچ اور علاج کے میدان میں بھی استعمال ہو رہا ہے، علم کے میدان میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت یہ ہے کہ آپ کوئی ایک چیز کھولیں، وہی چیز آپ کے پاس اور آنے لگ جائے گی، وہ پڑھ لیتا ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں نے چیزوں کی تلاش آسان کر دی ہے۔ اوپن ایکسیس، اوپن سورسز بولا جاتا ہے کہ جتنی چیزیں ان کو اوپن کر دو، کھول دو، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور ان پر وہ حقوق المصنف، حق طبع محفوظ ہے، حق مصنف محفوظ ہے، ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ ذرا باہر نکلیں، آپ اہل علم کی بزم میں ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جس جگہ ہیں وہاں پر اہل علم و فن اور اہل کمال اور ماہرین یہاں رہتے ہیں، اور آپ بھی ماہرین ہیں، لیکن آپ باہر نکل کر اگر دیکھیں تو آپ کو پوری کی پوری بستی خالی دکھے گی جہاں پر گہرا علم ہو، صحیح رہنمائی فراہم کر سکیں۔ تو زمانہ یہ ہے، علم و تحقیق کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا، حق اور باطل کی آویزش ہمیشہ جاری رہے گی، ستیزہ کال رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی، یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اور علم کی دنیا میں علم کا مقابلہ علم سے ہوگا، فکر کا مقابلہ فکر سے ہوگا۔ آج علم اور فکر کی سطح پر زیادہ مقابلے ہو رہے ہیں۔ جب اسلام آیا، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ معجزہ عطا فرمایا جو علم تھا اور علم کی کتاب تھی، قرآن کریم۔ یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھذا کتاب مصدق، ھذا کتاب انزلناہ۔ اور بھی معجزے آپ کے بہت سے تھے، لیکن وہ دائمی نہیں تھے کہ تھوڑے سے پانی کو بہت سارے لوگ پی لیں، اور بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے تو دودھ آ جائے، اور درخت چل کر آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے دے۔ علم کا معجزہ، دلائل۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر میں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے علوم کی جو 5 تقسیم کی ہے، آپ نے الفوز الکبیر میں پڑھا، اس میں ایک قسم کیا ہے؟ علم الجدل والمخاصمہ۔ علم الجدل والمخاصمہ، اللہ رب العالمین ڈیبیٹ کرتے ہیں، جدل۔ یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب کیا ہے؟ لا تجادلوا الا بالکتاب الا وجادلهم باللتی ہی احسن۔ اور ایک اور جگہ ہے اللہ نے جدل کیا ہے، استدلال کیا ہے، دلائل دیے ہیں، دوسروں کی دلائل کی تردید کی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک دلیل دی کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام بکھر جاتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں آج کے زمانے میں کہ آپ ایک کار چلائیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر 2 آدمی کو بٹھا دیں کہ دونوں کے پاس ہینڈل ہو، اس گاڑی پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، ایک دائیں گھمائے گا دوسرا بائیں گھما لے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سائیکل کو بھی 2 آدمی مل کے نہیں چلا سکتے ہیں، ہینڈل تو ایک ہی کے پاس رہے گا۔ اللہ نے دلائل دیے ہیں، یوں ہی رد نہیں کر دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ اہل باطل بھی دلائل لے کر آئیں گے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ یہ شیاطین اہل باطل، ان کی پوری ٹیم، یہ شیاطین اپنے ٹیم کے لوگوں کو دلائل لے کر سجھائیں گے، ان کو لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تمہارے پاس دلائل لے کر آئیں گے اور دلیل سے باتیں کریں گے۔ تو قرآن کریم دلائل کا مجموعہ ہے، کتاب علم ہے۔ اللہ نے کہا کہ غور کرو، غور کرو، عقل سے کام لو، نکلو باہر۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیوں نہیں نکلتے باہر؟ نکلو، دیکھو۔ تو کیا اس کو عہد اول کے علم برداران اسلام نے قرآن کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اس طرح لیا کہ علم و دلائل کو لے کر نکل پڑے ہو، اور پھر تحقیق کے ڈھیر لگا دیے، اور قلیل ترین مدت میں دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں
کو جب زیر نگیں کیا تو اس سے بہترین تہذیب قائم کی۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب حکومتیں وسیع ہوتی چلی گئیں، مملکت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، عراق، ایران، ادھر افریقہ تک، ادھر ایران و عراق تک، اوپر تو پورا حصہ سینٹرل ایشیا جس کو آپ بولتے ہیں وہاں تک، نیچے کے حصے پورے، جب یہ سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے تو علماء اور فضلاء اور ماہرین نے ان کے سامنے مدون قانون لا کے رکھ دیا۔ انہیں خلا نہیں ہوا کہ کس قانون سے ہم گورن کریں گے، دوسری قوموں سے تعلقات کیسے ہوں گے، نظام تجارت کس طرح چلے گا۔ آج کسی ملک کو کوئی حکومت فتح کرتی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک مسئلہ آتا ہے لا اینڈ آرڈر کا، کہ کیسے یہاں پر نظم و انتظام قائم ہو۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ یہاں کے قوانین کیا نافذ کیے جائیں، کس طرح چلائے جائے۔ فقہاء اسلام نے، مجتہدین اسلام نے، ماہرین اسلام نے ساری تیاریاں کی، اسی لیے اتنے اجتہادات ہوئے اور اسی لیے اتنے فقہی مسالک جو آج ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں موجود میں 15 مسالک تھے، یہ 4 ہی نہیں۔ مصر سے موسوعۃ جمال الدین ناصر، یہ موسوعۃ مصر جو چھپی اس میں 8 مسالک ہیں۔ یہ 4 معروف مسالک کے علاوہ فقہ جعفریہ، فقہ زیدیہ، فقہ عباضیہ، فقہ ظاہریہ، اور 4 تو یہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابن ابی لیلہ کی فقہ، ابو ثور کی فقہ، سفیان ثوری کی فقہ، امام اوزاعی کی فقہ، محمد بن جریر طبری کی فقہ، 13 یا 15 فقہی مسالک اس زمانے میں بن گئے تھے، اس لیے کہ سارے لوگ اپنے زمانے میں اجتہاد کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے تاکہ سماج کی، زمانے کی ضروریات کو مہیا کر دیں۔ تو قرآن کے اس علم کو لے کر تحقیق کے سفر کو آگے بڑھایا انہوں نے۔ اور جب یونان کے قدیم علوم کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا اور اس کے نتیجے میں فکری بحثیں چھڑیں اور فکری اختلافات ہونے شروع ہوئے اور مختلف فکری گروہ پیدا ہوئے، معتزلہ اور قدریہ اور جہمیہ اور مشبہہ اور معطلہ اور فلاں، تو علم کلام کا فن وجود میں آیا، علم کلام کا فن وجود میں آیا کہ ہم دلائل کے ذریعے عقائد اسلام کی حقانیت کو کس طرح ثابت کریں، اور متکلمین پیدا ہوئے، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، بعد میں ابن تیمیہ، ابن قیم، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، متکلمین اسلام۔ سفر آگے بڑھتا رہا، خلا نہیں پیدا ہوا۔ آج کا جو زمانہ ہمارا ہے، اس زمانے میں دجل، امانت علمی میں کمی اور مطالعے کی کم گہرائی، سطحیت کے نتیجے میں اس وقت صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ فکری محاذ پر بہت تیزی کے ساتھ اعتراضات اور غلط افکار اور غلط نظریات ابلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا جواب دینا وقت کے علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ امتیاز ہے کہ جس زمانے میں جو فتنے اٹھے فکری محاذ پر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جس وقت یہاں سے الباس الاسلامی کا آغاز ہوا اور دوسرے رسائل یہاں سے جاری کیے گئے، یہاں کے ہمارے اساتذہ نے جو کتابیں لکھیں وہ اپنے اپنے زمانے میں اٹھنے والے فتنوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمٰ کی کتاب ماذا خسر العالم بین انحطاط المسلمین، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں جو زوال اور پستی آ گئی ہے، اس سے صرف نقصان مسلمانوں کا نہیں ہو رہا ہے، پورے عالم انسانیت کو جو کچھ مسلمان دے رہے تھے، عدل و انصاف قائم ہو رہا تھا، علم کی بالادستی ہو رہی تھی، تہذیب و تمدن کا عروج ہو رہا تھا، ان سب کا زوال ہو رہا ہے، انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ مولانا محمد الحسنی صاحب کی کتابیں، ان کی تحریریں آپ دیکھیں، عرب میں فتنہ اٹھا ہوا تھا جس نے پورے عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، شعوبیت کا، عروبہ کا، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کرا دیے۔ عربوں کو سمجھایا کہ تم عرب ہو، یہ ترکی لوگ کہاں سے تم پر حکومت کر رہے ہیں، الگ نسل کے لوگ ہیں، 500 برس تک تو عربوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی،
اسلام عربی سے وابستہ تھا، اس کے بعد یہ پرشین آئے، اس کے بعد یہ ٹرکی آ گئے، دوسری نسل کے لوگ، آج ان کے پاس خلافت ہے، یہ حکومت کر رہے ہیں، عربو تم آؤ۔ اس طرح ان کو ترکوں کے خلاف بغاوت میں کھڑا کیا، ان کو لالچ دی غیروں نے کہ خلافت آپ کی یہاں آئے گی۔ خلافت تو نہیں آ سکتی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیے، اور پھر اس عروبہ اور شعوبیت کو اسلام بھی سے ہٹا کر کے اس کے پیچھے لے جانا چاہا کہ مصر میں اصل تہذیب وہ فرعون کے زمانے کی تہذیب ہے، ہم اس پر فخر کریں گے، اور یہ سمجھایا کہ یہ ہمارے علاقے کی ہماری اپنی تہذیب، ہمارے پرکھوں کی تہذیب۔ آج اسی صورتحال کا سامنا ہمارے ملک میں بھی ہے، ہمارے پرکھوں کی تہذیب، ہماری اپنی تہذیب، ہمیں اس پر فخر کرنا ہے۔ ایران والوں کو سمجھایا کہ ہمارا پرانا پرشین امپائر کو ہمیں زندہ کرنا ہے، اس تہذیب کو زندہ کرنا ہے۔ اسلام بھی اس سے ہٹ جا رہا ہے، وہ تاریخ کا ایک واقعہ تھا، پیش آ گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تشریف لے کے جائیے، آپ ہمیں پرانا لے کر آنا ہے۔ جبکہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام پوری دنیا کے لیے ایک نعمت بن کر، ایک رحمت بن کر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، یہ کتاب ہدایت بن کر یہ کتاب آئی تھی، اس میں پیغام ابدی آیا تھا، اس میں سب کے دلائل آئے تھے، پورا نظام زندگی آیا تھا۔ تو یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ یہاں سے کیا گیا، جواب دیا گیا، سمجھایا گیا۔ نہضت العلماء کا یہ امتیاز رہا ہے کہ اپنے وقت کے فتنوں کا، اپنے وقت کے باطل نظریات اور افکار کا مقابلہ کیا، لیکن اس کا جو منہج رہا وہ یہ رہا، الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع۔ ہمیں قدیم سے اپنے تعلق کو نہیں توڑنا ہے، بلکہ ہمیں پیچھے ہٹتے ہٹتے عہد اول تک جانا ہے، اور وہ اصل ہمارا سرمایہ ہے، اصل سرمایہ ہمارا وہ ہے۔ ہم جتنا قریب جائیں گے اس دور سے، اتنا ہمارے اندر اصالت اور صلابت اور بنیاد کی مضبوطی اور پختگی آئے گی، بیس آئے گا، ہماری بنیاد وہ ہے۔ اور معاصرت، الجمع بین الاصالہ والمعاصرہ، وسائل آج کے استعمال کرنے ہیں، اسلوب آج کا اختیار کرنا ہے، مخاطبین آج کے ہمارے سامنے ہوں گے، زبان ہماری آج کی ہوگی، ہم آج کی زبان سے ناواقف ہوں گے، آج کے لوگوں کی ذہنیت اور ان کی نفسیات سے ناواقف ہوں گے، ان کے مسائل کو ہم نہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے، تو وہ صرف سن رہے ہوں گے، انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تفسیر ہر زبان میں، ہر دور میں کیوں لکھی جا رہی ہے؟ قرآن کی تفسیر ایک تفسیر کافی ہو جاتی، لیکن اردوی زبان کو آپ لے لیں تو ابا نے تفسیر لکھی شاہ ولی اللہ نے، اس کے بعد ان کے بیٹے نے تفسیر لکھی، پھر ان کے شاگردوں نے تفسیر لکھی، مفتی شفیع صاحب نے تفسیر لکھی، تو پھر مفتی تقی صاحب نے تفسیر لکھی۔ اس لیے کہ ہر زمانے کا تقاضا الگ ہو جاتا ہے، زبان بدلنے لگ جاتی ہے، اسلوب بدلنے لگ جاتا ہے۔ تو معاصرت یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے زمانے کی چیزوں کو جاننا اور سمجھنا ہے، سوالات کیا ہے، زبان کیا ہے، اسلوب کیا ہے، اصطلاحات کیا ہے، اور اصالہ یہ ہے کہ ہمیں عہد اول سے، عہد قدیم سے، عہد اساس ہے، بنیادی دور ہے، اس سے وابستہ رہنا ہے۔ کیوں وابستہ رہنا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرما دی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں سے تمہیں وابستہ رہنا ہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ان دونوں کی تشریح جو ہوئی ہے وہ عہد صحابہ میں ہوئی ہے۔ عہد صحابہ خلافت راشدہ کا دور عہد نبوی کی توسیع اور ایکسٹینشن ہے، تکمیل ہے، اس کی عملی تشکیل ہے۔ عہد خلافت راشدہ میں ان اصولوں کی عملی تشکیل ہوئی ہے، تطبیق ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کو جوڑنا، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں براہ راست ان دونوں کا مطالعہ کرنا، مطالعہ ہمیں قدیم چیزوں کا، اپنے اسالیب کا، ان کا مطالعہ کرنا، اور آج کے زمانے کی چیزوں کا مطالعہ کرنا، اور پھر ہمیں اپنے زمانے کی زبان کو اور اسلوب کو سیکھنا
آپ اسی لیے یہاں انگریزی بھی پڑھتے ہیں، دوسری زبانیں بھی پڑھتے ہیں، نئی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کے نصاب میں نئی کتابیں شامل کی گئی ہیں تاکہ اس اسلوب سے بھی واقف ہوں ہم۔ عربی زبان پر یہاں اتنا زور بھی اسی لیے ہے کہ آپ انٹرنیشنل انداز سے اپنا کام کر سکیں، اور آج کے فتنوں کو، نظریات کو، افکار کو کا مطالعہ کرنا، ان سے واقف ہونا، جس کا یہاں انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ محاضرات بھی اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز جب اپنائی جاتی ہے تو پھر ان کاموں کے کرنے والوں یا اس نہج کے اپنانے والوں کے اندر تعصب نہیں پیدا ہوتا اور تشدد و شدت نہیں پیدا ہوتی، اعتدال پیدا ہوتا ہے، اعتدال پیدا ہوتا ہے، اعتدال پیدا ہوتا ہے، توسط آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ علم جتنا گہرا ہوگا، مطالعے کی جتنی وسعت ہوگی، اتنا ہی رائے میں وسعت آئے گی، فراخی آئے گی، فراوانی آئے گی۔ جتنا مطالعہ کم ہوگا اتنی شدت پیدا ہوگی، اتنی شدت پیدا ہوگی۔ تو ندوۃ العلماء کے منہج تحقیق میں یہ بات ہے کہ یہاں پر علم کی وسعت رہی ہے، اس لیے شدت رائے یہاں نہیں ہے، تنگی رائے یہاں نہیں ہے۔ اور یہ منہج آپ کو علامہ سید سلیمان ندوی کی کتابوں میں نظر آئے گا، مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی کتابوں میں نظر آئے گا، اور دیگر فضلاء کی کتابوں میں نظر آئے گا۔ تو یہ جو منہج ہے، اس منہج کو ہمیں اختیار کرنا، اور آج کے زمانے کی جو صورتحال ہے کہ علم کی اور علم کے وسائل کی فراوانی، اور اس کے ساتھ میں علمی گہرائی کی کمی، علمی امانتداری کی کمی، اس پہ تھوڑی سی بات میں ابھی کروں گا۔ علمی گہرائی کی کمی یا علمی امانتداری کی کمی، اس کے نتیجے میں ان افراد کی ضرورت پیش آ جا رہی ہے کہ جو غیروں کی طرف سے اور دشمنان دین کی طرف سے باطل افکار و نظریات آ رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ ان کا مقابلہ اس منہج کے مطابق کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے، اس وقت زندگی کے مختلف میدانوں میں اعتراضات آ رہے ہیں، اب بہت سخت اعتراضات آ رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا نتیجہ ہے کہ نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایسے میں اسلامی قوانین کی، اسلامی نظام زندگی کی افادیت کو ثابت کرنا، حقانیت تو ہے ہی، اس کی افادیت کو ثابت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے دیکھا اب یہاں تو ہمارے ملک کے اندر بھی سیم سیکس میرج کا قانون پاس ہو رہا ہے، ابھی تو رکا ہے لیکن بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں۔ کیا چیز ہے؟ اسلام کے عقائد پر، عبادات کی ضرورت پر طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اسلام کے نظام معاشرت پر تو اعتراضات کی بھرمار ہے، کورٹس میں کیسز ہمارے اپنے جیسے نام رکھنے والے لوگ دائر کرتے جا رہے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں اعتراض پیدا ہو رہا ہے ان کو سمجھانے والے، ان کی زبان میں چیزوں کو مہیا کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب جان بوجھ کر دشمنی کر رہے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اپنی فکر کے اعتبار سے مطمئن ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ اب کیسے اس کو ثابت کرنا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑے ماہر قانون نے کچھ ویڈیوز بنائے، اور اس میں اسلامی قانون پر سخت ترین اعتراضات کرتے ہوئے، لیکن دوسرے انداز میں، جس میں لگتا نہیں کہ اعتراض ہے، اور ان کے بہت سے فالوورز ہیں، لاکھوں میں فالوورز ہیں، ڈالے، جس میں یہ دکھلایا کہ آپ سنیں گے تو آپ کو تو عجیب سی بات لگے گی، لیکن انہوں نے بڑی مہارت سے اور بڑے خوبصورت اسلوب میں بنا کر کے بہت سارے ویڈیوز میں بات کہی اور بات پھیلائی۔ اس میں یہ دکھلایا کہ شریعت نام کی کوئی چیز عہد اول میں نہیں تھی، عہد اموی میں پہلی مرتبہ شریعت بنائی گئی، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے شریعت نام کی چیز بنائی اور لوگوں کے اوپر اس کو تھوپ دیا گیا۔ لہذا یہ شریعت وریت جو ہے یہ عہد نبوی میں تھی ہی نہیں، عہد خلفائے راشدین میں نہیں تھی، آپ کیوں اس کے لیے مر رہے ہیں؟ آپ کو اچنبھا لگے گا۔ اور یہ کہا کہ قرآن کریم نے کسی بھی مسئلے کے بارے میں دو ٹوک واضح حکم نہیں دیا ہے، اصول دے دیے صرف،
سب کو اختیار دیا ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور احکام مستنبط کریں، اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے احکام مستنبط ہوں گے۔ قرآن کریم نے متعین طور پر کوئی حکم کہیں نہیں دیا ہے۔ آپ کو یہ چیز بھی اچنبھا لگے گی، آپ اہل علم ہیں، آپ واقف ہیں قرآن میں کتنے احکام آئے ہوئے ہیں، حلال و حرام کے، عقائد کے، عبادات کے، معاشرت کے۔ اور یہ کہا کہ جس کو آپ حدیث سنت رسول کہتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ امام شافعی کے زمانے میں آیا، اس سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ تھی، اس تاریخ کو بعد میں حدیث بنا دیا۔ اور یہ کہا کہ عہد اموی میں جو ججز تھے، قاضی تھے، ان کے لیے کوئی نظام نہیں تھا، ہر آدمی اپنی جگہ آزاد تھا کہ جو اس کے جی میں آئے وہ فیصلہ کرے۔ وہ انڈیپینڈنٹ تھا اپنی اوپینین میں کہ جو اس کے جی میں آئے اپنی پسند سے فیصلہ کرے۔ اس لیے فیصلوں میں انتشار تھا، جس کو آپ اجتہاد کا فرق رائے کہتے ہیں۔ فیصلوں میں انتشار اس لیے تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور عہد اموی کے بعد جب عہد عباسی آیا تو اب عہد عباسی کے ججز قاضی حضرات کا، جس کو آپ آج مجتہد کہہ لیں، میں ان کی زبان بول رہا ہوں، ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ عہد اموی کے جتنے ججز ہیں ان کے فیصلوں کو رد کیا جائے۔ ان دونوں میں دشمنیاں تھیں۔ اور یہ کہا کہ حکمرانوں نے اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے حدیثیں گڑھوائیں، اور محدثین نے ان کی بات مان کے حدیثیں گڑھیں، اور فقہا کا طبقہ دوسرا وجود میں آیا جنہوں نے دیکھا کہ محدثین بڑے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تائید میں فقہی حدیثیں انہوں نے گڑھیں۔ پھر محدثین نے دیکھا کہ یہ فقہا تو سماج میں اپنی عزت حاصل کر رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں دوسری حدیثیں انہوں نے گڑھیں۔ اب آپ جو پڑھتے ہیں کہ ایک مسئلے کے بارے میں حدیث یہ بھی ہے، حدیث یہ بھی ہے، اس کی تصویر کشی وہاں وہ ہو رہی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں کون کون سی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کے سننے والے یا جس پر عمل کرنے والے یورپین مغربی دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔ کون بتائے گا ان کو؟ ہم جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ چیز کیسے جائے گی ان تک؟ خود ہم کیسے مطمئن ہوں؟ اور جن لوگوں نے یہ سب باتیں پھیلائی انہوں نے ہماری انہی کتابوں سے چیزیں نکالی، ہماری انہی قدیم کتابوں سے۔ ابن جریر طبری کا نام سنا آپ نے؟ ابن جریر طبری کا نام سنا ہے آپ نے؟ بڑے مورخ ہیں، تاریخ طبری ان کی ہے، بڑے مفسر ہیں، تفسیر طبری ان کی ہے، بڑے فقیہ و مجتہد ہیں، فقہ طبری ان کی ہے، ایک فقہ کے بانی تک رہے وہ۔ فقہ شافعی کے پہلے فالوور تھے، ماننے والے تھے، بعد میں مجتہد بھی ہو گئے، علم اتنا بڑھا ان کا۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں تمام واقعات جو کچھ سنے تھے انہوں نے اپنے زمانے میں سب درج کر دیے ہیں، اور اپنے مقدمے میں لکھا کہ میں نے سندوں کی تحقیق نہیں کی، جو کچھ میں نے سنا وہ رکھ دیا ہے، سندیں جیسی ہیں جن سے میں نے سنا وہ میں نے نام درج کر دیا ہے۔ آپ قارئین کے اوپر ہے کہ آپ سندوں کی تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ کون روایت، کون سی بات درست ہے، کون سی بات درست نہیں ہے۔ اب آج طبری کی تاریخ سے کوئی واقعہ نکال کے کوئی صاحب نقل کر دیتے ہیں کہ طبری میں لکھا ہوا ہے، تو بڑے متقدم، اتنے بڑے مورخ، لیکن طبری نے اپنا منہج کیا بیان کیا ہے وہ اپنے مقدمے میں لکھ دیا ہے۔ امام بخاری نے تو اپنا منہج بیان کر دیا کہ میں صرف صحیح حدیثیں درج کروں گا۔ امام مسلم نے اپنا منہج بیان کر دیا کہ میں فلاحی حدیثیں درج کروں گا۔ ابو داؤد نے اپنا منہج بیان کر دیا کہ جو ضعیف حدیث ہوگی اس کے بارے میں بیان کر دوں گا، نہیں بیان کروں گا تو حدیث صحیح ہوگی۔ تو جب ابن جریر طبری نے جو اپنا منہج بیان کیا اس کو نہیں دیکھیں گے؟ کون دیکھے گا؟ جس کے اندر مطالعے کی وسعت ہوگی اور گہرائی ہوگی۔ یہ لوگ کم ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑی ذرا سا گمبھیر بات کرنے لگ گیا، ہنسانے وسانے والی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا آپ حضرات اونچے درجات کے ہیں، ورنہ کچھ لطیفے ہوتی پہ سناتا، ہنستے کھیلتے بات کرتا۔ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے میری باتوں سے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہوگا، اور یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ میں ہی کہہ رہا ہوں، بہت سی جگہوں پر آپ نے یہ سب باتیں سنی ہوں گی۔ وہ یہ کہ نجوۃ العلماء نے اپنا ایک منہج دیا ہے۔ وہ منہج کیا ہے؟
الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع، کہ اصالت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم اپنی قدیم چیزوں کا مطالعہ کریں اور گہرا مطالعہ کریں، اور زمانے کے اسلوب کو، زمانے کے تقاضوں کو اور سوالات کو، زمانے کی اصطلاحات کو، ان کو ہم سیکھیں، ان کو اپنائیں، زبان کو سیکھیں۔ اتنی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم تعبیر اور اظہار کر سکیں، عربی میں صلاحیت پیدا ہو، انگریزی میں صلاحیت پیدا ہو، اردو میں صلاحیت پیدا ہو۔ اردو جس کو ہم اپنی مادری زبان کہتے ہیں، اس کی بھی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اچھے اچھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، باہر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، جن کی اردو بہت کمزور ہے۔ قرآن کریم کو عربی مبین میں اللہ نے اتارا، لیکن زبان کا اثر پڑتا ہے۔ مشرکین مکہ قرآن کی عربی سن کے دنگ رہ جایا کرتے تھے، ان کے دل کھنچنے لگ جایا کرتے تھے، وہ چھپ چھپا کے آ کے قرآن کریم کو سنتے تھے، وہ اتنا مزہ آیا کرتا تھا ان کو۔ دن میں مخالفت کرتے تھے، رات میں آ کر چھپ کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے تھے۔ زبان تو زبان کی چاشنی، زبان کی رعنائی اور خوبصورتی وہ آنی چاہیے۔ تو الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع، دونوں علوم سے بھی استفادہ کرنا۔ اسی منہج میں یہ ہے کہ توسع اور اعتدال، فکری اعتدال، سارے ہمارے اسلاف ہیں، سب سے استفادہ کرنا، استفادہ کر کے متوازن رائے پیش کرنا، متوازن رائے پیش کرنا، شدت نہیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ موجودہ زمانہ جو ہے اس میں وسائل علم کی تو بہت فراوانی ہو گئی ہے، لیکن ان وسائل سے استفادہ کرنے والے کی کمی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا کہ کوئی چراغ لے کر لوگوں کے درمیان، چراغ لے کے لالٹین لے کے چل رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا یہ لوگوں کے مجمع میں آپ چراغ لے کے چل رہے ہیں، لالٹین لے کر؟ تو کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انسانوں میں کہا مجھے انسان نہیں مل رہے ہیں، انسان نہیں مل رہے ہیں۔ اس کو بدل کے یہ کہا جائے کہ اہل علم ڈھونڈا جا رہا ہے، اہل علم ملے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد ندوے میں ہم لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ عزیزو، اپنے اندر کمال پیدا کر لو، پھر جہاں بھی جاؤ گے تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ کمال پیدا کر لو۔ اگر تمہاری ناقدری ہوتی ہے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ تم آ کر میرا گریبان پکڑنا، آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا، اور مجھ سے کہنا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کمال پیدا کرو، دنیا میں ناقدری میری نہیں ہوگی، دیکھیے میں نے کمال پیدا کیا اور میری ناقدری ہو رہی ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ کمی نہیں قدرداں کی غالب، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ تو عزیز رفقا، عزیز طلباء، آپ کو جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، زندگی کے لمحات تو برف کی مانند پگھلتے رہتے ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، بوئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد، کہ دیکھتے دیکھتے وقت گزر جائے گا، ہم اپنے دامن میں جتنے پھول کو جمع کریں گے وہی ہمارے پاس ہوں گے۔ یہ نہ ہو افسوس کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا، ہم فارغ ہو کر جا رہے ہیں اور ہمارے دامن خالی ہوں۔ یہ موقع آپ کے پاس ہے، یہاں اچھا ایک ماحول ملا ہوا ہے، وسائل کی فراوانی آپ کے کیمپس احاطے کے اندر میں ہے۔ آپ اس وقت کو غنیمت جانیں، جو موضوع آپ کا ہو، آپ کی دلچسپی کا، یوں تو سارے موضوعات کو آپ پڑھ ہی رہے اپنے نصاب میں، مکمل پڑھیں، اور جب سارے موضوعات کو پڑھتے ہیں تو ہر موضوع کا حق ادا کریں، اس کا جو نصاب ہے اس کو پوری محنت سے پڑھیں، اسی سے گہرائی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ان میں سے جس موضوع سے خصوصی دلچسپی ہو اس موضوع پر مطالعہ کریں، الگ سے خارجی مطالعہ، جس موضوع سے دلچسپی ہو، اور اس موضوع کی متقدمین کی کتابوں کو یا اس موضوع کے اہم ماہرین کی کتابوں کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور پھر جو پڑھتے ہیں آپ اس کی تعبیر اور اظہار کی صلاحیت پیدا کریں۔ بہت آسان ہے، آپ جس زبان کو اپنی زبان بنانا چاہتے ہیں اس زبان میں مٹھاس پیدا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کی چیزوں کو آپ پڑھیں اور لکھیں، بولیں، آپ کو آ جائے گی۔ اردو کو ذریعے اظہار خیال بنانا چاہتے ہیں اپنی تحریر اور اپنی زبان کا، تو اس کو بنائیں۔ عربی کو بنانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں، انگریزی کو بنانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں، سب کی مہیا ہے یہاں پر۔
تو جو پڑھیں اس کو لکھیں بھی۔ آج بھی آپ جن کتابوں کا مطالعہ کریں اپنی ڈائری میں ان کتابوں میں جو اہم باتیں وہ تو لکھیں ہی، ان کتابوں کا پورا جسٹ خلاصہ کہ وہ کتاب کیا ہے، آپ کو کیسی لگی، کتنے حصے میں کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے، کہاں سے طبع ہوئی، کس انداز سے مصنف نے بات کی ہے، اپنی کاپی میں لکھ لیجئے۔ اس سے آپ کی صلاحیت میں نکھار پیدا ہوگی، آپ کا ذوق بنتا چلا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو پڑھیں جو سنجیدہ اور اچھی تحریر لکھنے والے ہیں، جنہوں نے محققانہ کام کیے ہیں، جن کی زبان بھی اچھی ہے، اور ایسے لوگ آپ کے اس ادارے سے وابستہ لوگوں میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ جس موضوع پر مجھے بات رکھنی تھی تقریباً میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ میں سے ہر ایک سے کام لے گا، آپ کو موقع فراہم کرے گا، یہ شوق و جذبہ دے گا کہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھیں، بہت کچھ لے کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دین اسلام کی حقانیت، اس کی نافعیت اور اس کا لوگوں کے لیے قابل عمل ہونا ثابت ہو، اور جو اس زمانے کے چیلنجز ہیں، افکار و نظریات ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہو سکیں اور اپنی اپنی پسند کے میدان میں وہاں کام کر سکیں۔ یہی ہماری قیمت ہے، ہماری زندگی کا حاصل یہی ہے، اور اسی مقصد و غرض کے لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ علوم اسلامیہ کے ہم باکمال ماہر بنیں اور ہمارے علم سے دنیا کو فائدہ ہو، اسلام کا پیغام آنے والی نسلوں تک منتقل ہو۔ ہمارے اسلاف نے یہاں جو کام کیے تھے، آج آپ ان کے جانشین اور وارث ہیں، اور آپ سے بجا توقع ہے کہ آپ اسی مثال کو، اسی شمع کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، اور اپنے اپنے جگہوں پر، اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے مواقع کے لحاظ سے اس خدمت کو انجام دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان میں جو باتیں مفید ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔